السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ٹیسٹیورون انجیکشن ہے۔ ٹیسٹیورون انجیکشن کی انٹروڈکشن، یوزز، ڈوزز، سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ٹیسٹیورون انجیکشن ایک ہارمونل میڈیسن ہے جو صرف انجیکشن فارم میں اویلیبل ہوتی ہے۔ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، 100 mg اور 250 mg۔ بات کی جائے ٹیسٹیورون انجیکشن کے یوزز کے بارے میں، اس کے بہت سے یوزز ہیں جن میں سے چند ایک کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ یوزز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اینڈروجن ڈیفیشنسی کے بارے میں۔ یہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں باڈی میں موجود سیکس ہارمونز کی کمی ہو جاتی ہے، جسے ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کہتے ہیں، جس کی وجہ سے باڈی میں کمزوری ہو جاتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، مسلز کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہوت میں کمی ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص میں ایسی کوئی کنڈیشن ہو تو ٹیسٹیورون انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میل انفرٹیلیٹی میں بھی یہ انجیکشن یوز کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص میں بچہ پیدا کرنے کی قابلیت نہ ہو یا مردانہ کمزوری ہو یا سپرم کی کمی ہو تو ٹیسٹیورون انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ اور مائکرو پینس میں بھی یہ انجیکشن یوز کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا پینس کا سائز اب نارمل سمال ہو یا پھر اس میں ویکنس ہو تو پھر اس کنڈیشن میں ٹیسٹیورون انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو پٹھوں میں کمزوری محسوس ہو تو ٹیسٹیورون انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیلیڈ پیوبرٹی، یہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آپ بالغ نہیں ہو رہے ہوتے یا پھر بالغ ہونے میں دیر لگ رہی ہوتی ہے۔ بالغ ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، بہت سی علامت ہیں، جیسے کہ آپ کی آواز میں تبدیلی، جیسے جیسے آپ بالغ ہوتے ہیں آپ کی آواز بھاری ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ہیئر گروتھ انڈیکیٹ کرتا ہے، میل میں ہیئر گروتھ انڈیکیٹ کرتا ہے، فیمیل میں بریسٹ گروتھ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ بالغ ہو رہے ہیں۔ بالغ ہونے کی مختلف علامت ہیں، ان کنڈیشن میں بھی آپ ٹیسٹیورون انجیکشن یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائپوگوناڈزم میں بھی ٹیسٹیورون انجیکشن یوز کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آپ کی باڈی میں جینیٹل آرگنز جو ہوتے ہیں، جیسے کہ مردوں میں ٹیسٹیز اور خواتین میں اووریز جو ہوتی ہے، وہ پوری طرح ہارمونز پروڈیوس نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے جو آرگنز ہوتے ہیں وہ اپنا فنکشن ٹھیک سے پرفارم نہیں کر پاتے، تو اس کنڈیشن میں بھی ٹیسٹیورون انجیکشن یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی میں بھی یہ انجیکشن یوز کیا جاتا ہے جو خواتین میں ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب خواتین کی ایج 40 سے 50 سال ہوتی ہے تو ان کو پیریڈز آنا بند ہو جاتے ہیں، جو ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے، لیکن اس دوران باڈی میں ہارمونز اچانک سے بہت کم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلز کمزور ہو جاتے ہیں، تھکاوٹ کا شکار رہتی ہیں فیمیل، شہوت کی کمی ہو جاتی ہے، موڈ اب نارمل، چڑچڑاپن، اور اس میں ایک اہم علامت یہ ہوتی ہے کہ ویجائنل ڈرائنس ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ ہڈیاں بہت کمزور ہو جاتی ہیں۔ ہارمونز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کورس کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فیمیلز میں بریسٹ کینسر کے پیشنٹ کو بھی ٹیسٹیورون انجیکشن یوز کروایا جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ڈوزز کے بارے میں۔ ٹیسٹیورون انجیکشن بہت ویریبل ڈوز ہے جو پیشنٹ کی ایج اور کنڈیشن کے حساب سے لگایا جاتا ہے۔ یہ انجیکشن ہفتے میں ایک بار یا 2 ہفتے میں ایک بار اور اس کے علاوہ 4 سے 6 ماہ تک لگوا سکتے ہیں۔ پریگنینسی یا بریسٹ فیڈنگ مدر یہ انجیکشن یوز نہیں کر سکتی۔ اوورآل ٹیسٹیورون انجیکشن کے یوزز کے بارے میں بات کی جائے تو یہ ایک ہارمونل انجیکشن ہے۔ اگر آپ کی باڈی میں سیکس ہارمونز کی کمی ہو گئی ہو یا پھر نامردگی ہو گئی ہو یا پھر پینس کا سائز اب نارمل ہو گیا ہو یا پھر مسلز کمزور یا شہوت میں کمی ہو گئی ہو تو ان کنڈیشن میں ٹیسٹیورون انجیکشن یوز کر سکتے ہیں۔ ٹیسٹیورون انجیکشن زیادہ تر مردوں میں استعمال ہوتا ہے جو انٹرا مسکولر لگتا ہے، گوشت میں لگتا ہے۔ بات کی جائے ٹیسٹیورون انجیکشن کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں تو اس کے سم ٹیمپریری سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، جن میں ہائپر سینسٹیوٹی ری ایکشن، نوزیا، وومٹنگ، ڈائریا، ڈیزینس یا جسم پہ غیر ضروری بال۔ اگر ان سائیڈ ایفیکٹس میں سے بھی آپ کو بھی کوئی ایشو ہو تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر یہ انجیکشن ہرگز یوز نہ کریں۔ اس کے علاوہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ تک ہماری تمام انفارمیٹیو ویڈیو بآسانی پہنچ سکے۔